نصیب رسی فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام بزرگوں متوجہ و ذمہ داران، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پارلیمانی انتخابات کے آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور یہ اس انتخابات کا آخری جلسہ ہے۔ کل انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچے گی اور 11 تاریخ کے دن رائے دہی کرنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ آپ اپنے پورے ووٹ کا استعمال کریے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ تمام رائے دہندگان سے، ووٹر سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اپنے پسند کے امیدوار اور پارٹی کے حق میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسدالدین اویسی آپ کے ووٹ کا لائق نہیں ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تب بھی آپ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، کیونکہ حالیہ اسمبلی کے انتخابات میں حلقہ اسمبلی کاروان میں اور جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے سبزی منڈی اور نیسکو اسکول کے اطراف اور گاؤں میں جو پولنگ پرسنٹیج تھا، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی جماعت سے وابستگی اور محبت کی عکاسی نہیں کرتا۔ اسی لیے میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے نکل کر ووٹ کا استعمال کریے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید اسمبلی کے انتخابات میں جمعے کا دن تھا، اسی لیے ہمارا پولنگ پرسنٹیج اس کی وجہ سے کم ہوا ہوگا، مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن اس بات کو طے کرے گا کہ مرکز میں دہلی میں کون سی حکومت تشکیل پائے گی، اور میں آپ سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ ہندوستان کا دوبارہ وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے۔ اور میں آپ سے گزارش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 2014 میں نریندر مودی نے ہندوستان کی عوام سے یہ کہہ کر ووٹ حاصل کیا کہ میں نوجوانوں کو سالانہ 2 کروڑ نوکریاں مہیا کروں گا۔ میں ان تمام نوجوانوں سے اور ان کے ذمہ داروں سے، ان کے ماں باپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ شاید واقف نہیں ہوں گے، ہمارے ملک کی 50% آبادی، نصف آبادی 25 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ہے، اور یقیناً ہر سیاستدان اس بات سے واقف ہے کہ اس ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج روزگار کا ہے۔ اگر کوئی حکومت، کوئی پارٹی یہ کہہ کر ووٹ حاصل کرتی ہے کہ ہم سالانہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے اور صرف سالانہ 5 لاکھ نوکریاں دیتی ہے، تو یقیناً وہ پارٹی اور نریندر مودی آپ کے ووٹ کے مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے جس نے آپ کے ووٹ لے کر آپ کو دھوکہ دیا، جس نے جھوٹ بول کر آپ کے جذبات کا، آپ کے نوجوانوں کے مستقبل کا مذاق اڑایا، وہ آپ کے ووٹ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوٹ بندی جو ہوئی 500 اور 1000 کی نوٹ غائب کر دی گئی، کیونکہ ہندوستان کے وزیر اعظم ایک وزیر اعظم کی طرح نہیں بلکہ دلی کے سلطنت کے بادشاہ کی طرح ایک فرمان اپنی مرضی کے مطابق نکالا، جس کا اندازہ اب لوگوں کو ہو رہا ہے۔ جب میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس سے صرف غریبوں کو نقصان پہنچے گا، اس سے صرف ان چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو نقصان پہنچے گا جو کیش کے اوپر اپنا کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ ہوٹل میں چائے بیچ کر جو ہوٹل چلتی ہے، یا منڈیوں پر جو لوگ اڈلی ڈوسا بیچتے ہیں، یا پھر اگر کوئی بلڈنگ کی دکان چلاتا ہے، یا اگر کوئی اسکوٹر کا میکینک ہے،
یا پھر اگر کوئی بڑائی کا کام کرتا ہے، ان تمام کی روزگار سے محروم ہو گئے۔ اس بات کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایسا شخص کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی 500,000 کی نوٹ کو ہٹانے کے لیے، آج تک وہ وجہ نہیں بتائی گئی۔ اس وقت غریبوں کو یہ کہہ کر بتایا گیا کہ بلیک منی کا خاتمہ ہوگا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں، ان سب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خاص طور سے جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے اگر بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو ایک ایک جلسے کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچہ کیا جاتا ہے، اس کا کوئی حساب پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مجلس کا جلسہ ہے تو یہاں پر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ اپنی محبت اور اپنی وابستگی کی بنیاد پر جلسے میں شرکت کرتے ہیں، مگر دوسری سیاسی پارٹیاں یہ اس بات کا بھی آپ کو نوٹ لینا پڑے گا کہ نوٹ بندی کے نام پر غریبوں کو برباد کر دیا گیا۔ پیسے والے تو اپنے نوٹ بدلا دیے، بلکہ 85 لاکھ کروڑ جو مارکیٹ سے نکال لیے گئے تھے 500 کے 1000 کے نوٹ، پورے کے پورے ریزرو بینک آف انڈیا بلکہ 3-4 لاکھ کروڑ بڑھ کے چلے گئے۔ اب اندازہ لگائیے آپ، اور پھر اس کے بعد جی ایس ٹی کے نام پر کاروباروں کو برباد کر دیا گیا۔ یہ اہم مدعے ہیں جو اس الیکشن میں آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم جو دوبارہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ ان مدوں پر بات نہیں کر رہے، وہ بات کر رہے ہیں دہشت گردی پر، وہ بات کر رہے ہیں پاکستان پر، وہ بات کر رہے ہیں ہندو اور مسلمان کی سیاست کر رہے ہیں۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسی نئی حکومت بننی چاہیے جو ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کو سمجھے، جو حکومت کرے تو ہندوستان کے آئین، ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق حکومت کرے، جو ہندوستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرے۔ ہندوستان کی جمہوریت کیسے چلتی ہے؟ عدلیہ آزاد رہنا چاہیے تاکہ انصاف قریب کو مل سکے۔ کیا آپ اور ہم نے نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز پریس کانفرنس کر کے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں اور عوام سے، ہندوستانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہوریت کو بچا لو؟ جن ججز عدالت کی اونچی کرسی پر بیٹھ کر جس سے ناانصافی ہوتی ہے، عدالت کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھ سے انصاف کرو، آج وہ لوگ اپنی اونچی کرسی سے نکل کر پریس کانفرنس کر کے ہندوستان کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہوریت کو بچا لو۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ ایسی حکومت ہے جو عدلیہ کو بھی کمزور کرنا چاہتی ہے۔ سی بی آئی کا ایک ڈائریکٹر جوائنٹ ڈائریکٹر کے خلاف مقدمہ پوچھ کرتا تو جوائنٹ ڈائریکٹر ڈائریکٹر کے خلاف مقدمہ پوچھ کر دیتا۔ آپ بتائیے اس ملک میں کیا مسئلہ بچا رہے گا؟ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجیے، اور جو لوگ بی جے پی کو ووٹ ڈالتے ہیں میں ان سے بھی سوال کر رہا ہوں، یہ کتنے سال سے بول رہے ہیں کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 نکالیں گے، کتنے بار آپ کو ٹھگیں گے؟ آپ خود سوچ لیجیے، دفعہ 370 نہیں نکل سکتا، آپ کے صرف جذبات کو بھڑکا کر، نفرتوں کی فضاؤں کو اضافہ کر کے آپ کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچو کہ ملک بڑا ہے یا مودی بڑا ہے؟ اسد الدین اویسی ملک سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ میری پہچان میرے وطن عزیز ہندوستان سے ہے، میری پہچان ہندوستان کی جمہوریت سے ہے۔ اگر میں آج کھڑے ہو کر بے بات طریقے سے اپنی بات کو رکھتا ہوں اور الفاظ کو نہیں چاہتا ہوں اور سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہندوستان کی آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں اپنی رائے کو، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہندوستان میں بنیادی رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے ہماری جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ 1 گھنٹے کا انٹرویو کوئی ٹی وی چینل نریندر مودی کا لیتا ہے تو سوال کرنے والا بجائے ان مدوں پر سوال کرے جس کا تعلق غریبوں سے ہے، کسانوں سے ہے، چھوٹے کاروبار کرنے والوں سے ہے، کیا سوال کرتے ہیں ٹی وی کے اندر
مولوی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت کیسے آتی ہے؟ آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا کوئی ٹانک پیتے ہیں؟ یہ سوال کریں گے آپ. ٹانک پیتے ہیں؟ اتنی طاقت کہاں سے آئے؟ ارے کتنی چمچا گیری کرو گے تم لوگ؟ صحافت کا کام یہ ہے کہ سیاست دانوں کو چھپتے ہوئے سوالات کرے. مگر ہماری صحافت آج کل کیا ہو گئی کہ جو وزیر اعظم اس کے سامنے نمسکار جھک جاتے ہیں. ٹانک پیتے ہیں آپ؟ یہ سوال آپ کا؟ یہ صحافت کا رول ادا کر رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی ذمہ داری جمہوریت کی، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا چوتھا پلر ہے. اگر یہ بنیاد، یہ پلر گر جائے گا تو جمہوریت کمزور ہو جائے گی. ڈر رہے ہیں نہیں بھائی کچھ کر لے گا. کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی. کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے گا؟ جان لے لیں گے؟ کوئی بات نہیں. زندگی کے فیصلے تو آسمانوں پر اللہ کرنے والا. انسان کے بس کی بات نہیں ہے کسی کو برباد کرنا. انسان کی تاریخ گواہ ہے کہ منگولوں نے سمجھا تھا کہ سب ہستی سے لوگوں کو مٹا دیں گے. تاتاریوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ بغداد کو زمین دوز کر دیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ بغداد میں جو انٹلیکچوئل کیپٹل تھا اس زمانے کا، وہاں کی لائبریریوں کو ختم چلا گیا تو دریائے دجلہ کا پانی کودا ہوا. اس کے بعد ان تاتاریوں نے، منگولوں نے انسانوں کا قتل کیا تو پانی لال ہو گیا. مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ ظلم کرنے والے ختم ہو گئے اور مظلوم کو اللہ نے پھر سے اٹھایا. یہ انسان کی تاریخ ہے. اگر کوئی اقتدار کی غرور اور تکبر میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستان ہوں، میں ہندوستان سے بڑا نہیں. اندرا گاندھی کے ہندوستان کی وزیر اعظم کو جانا پڑا. بڑے بڑے لوگ جن کو غرور اور تکبر اگر پیدا ہو جائے گا بشمول میرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے غرور اور تکبر کو برداشت نہیں کرتا. کیونکہ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے اور انسانیت پروردگار کی محتاج. اور ہندوستان چلے گا تو ہندوستان میں بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان پر چلے گا. ہندوستان نریندر مودی کے موڈ کے اوپر، ان کی مرضی کے اوپر نہیں چل سکتا، نہ چلنا چاہیے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 11 اپریل کے دن آپ اپنا ایک ووٹ استعمال کریے. حلقہ اسمبلی کا ارمان میں الحمدللہ متعلقہ رکن اسمبلی کی محنت اور جستجو کی بنیاد پر بہت سے ترقیاتی کام انجام دیے گئے. مگر ایک اہم کام رکا ہوا ہے. میں اقرار کر رہا ہوں، میں اور MLA صاحب کوشش کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ الیکشن کے اختتام کے بعد جب کوڈ آف کنڈکٹ اور ضابطے خلاف ختم ہو جائے گا تو پورے حلقہ اسمبلی کاروان میں نئی سورج لائن ڈالنے کی ضرورت ہے. اس کا اسٹیمیٹ بن چکا ہے 280 کروڑ کا. انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد اس کو ہم چیف منسٹر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، باضابطہ حکام کی منظوری ہوگی. پورے حلقہ اسمبلی کاروان میں نئی سورج لائن ڈالی جائے گی تاکہ یہ جو تکلیف آپ کو آج ہے ہم اس کو انشاءاللہ دور کریں گے. دوسرا اہم کام یہ ہے کہ روڈ بائنڈنگ کا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے. بلدیہ کو فنڈز لیں گے گورنمنٹ سے بول کر، تاکہ جہاں جہاں روڈ بائنڈنگ کی بہت ضرورت ہے اور ضروری بھی ہے اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے. میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 11 تاریخ کے دن صبح کے ولی ساتھوں میں اپنے گھر سے نکلیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے. حیدرآباد کو ہم نے پرامن رکھا اور حیدرآباد پرامن رہے گا. تلنگانہ پرامن ہے، تلنگانہ پرامن رہے گا. یہاں پر ہم لوگوں کو ہرگز ذرا سی بھی انچ برابر بھی ہم کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فرقہ پرستی کے زہر کو یہاں کی سرزمین پر بسنے والے لوگوں کے دل و دماغ پر وہاں پر اس کو پیدا کر سکے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اختلاف ہوگا سیاسی اور رہنا بھی چاہیے، مگر زہر میں اضافہ اور نہیں کیا جا سکتا. بہت نفرتیں ہیں، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ نفرتوں کی دیواروں کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو کم کیا جائے. شکوک اور شبہات بہت ہیں، کم سے کم ان شک و شبے کو دور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بلا خوف آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. پتہ نہیں کے نشان پر مجلس کوڈ دیجیے،
میں بحیثیت رکن پارلیمان جو اللہ نے مجھے موقع دیا آپ کے ووٹ اور دعاؤں کے نتیجے میں نے پارلیمنٹ میں کے اندر اپنی کوشش کو جاری اور ساری رکھا. ہر عوامی مسئلے کے اوپر، چاہے وہ مسئلہ دلتوں کا ہو، اقلیتوں کا ہو، عام انسانوں کا ہو، خواتین کا ہو، ہم نے بے باک طریقے سے اپنی بات کو رکھی. اور انشاءاللہ تعالی جو طریقہ ہم کو ہمارے مرحوم قائد سالار نے سکھایا کہ جس بے باکی کے ساتھ عوام کے مسئلوں کو بیان کیا جائے، اور سالار نے ہمیشہ ہم کو یہ بات سکھائی کہ حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے نہیں کرنا، اور اقتدار کی کرسی پر اگر کوئی طاقتور بیٹھا ہوا ہے تو یاد رکھو اس سے بڑا طاقتور پروردگار ہے، اس کی ذات پر توکل کر کے حق کو بیان کرو. سالار نے ہم کو یہی سکھایا کہ بہترین جدوجہد کی ہے کہ طاقتور کے آگے جو غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا ہے اس کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم کی فریاد کرنا، یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنی پارٹی کے حقوں کو استعمال کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کام رکے ہوئے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پورے کاموں کو تکمیل پہنچائیں گے. مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.